دوستو، دنیا کی خشکی کی کل رقبے کا تقریباً 30% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ انسانی زندگی میں جنگلات کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی زندگی کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ جنگلات بہت سے جنگلی جانوروں اور پودوں کا مسکن ہے، جن کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ جنگلات ہوا میں آکسیجن اور نمی کی مقدار میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ موسم کو معتدل رکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ جنگلات ہمارے لیے قدرت کی ایک بیش قیمت نعمت ہے۔ ویسے تو دنیا کے کئی علاقوں میں بڑے بڑے جنگلات موجود ہیں، لیکن آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے 10 بڑے جنگلات کے بارے میں معلومات مہیا کریں گے۔ تو ویڈیو ہمارے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایمیزون ٹراپیکل رین فارسٹ۔ دنیا کے 9 ممالک میں پھیلا ہوا یہ جنگل دنیا کے تمام بارشی جنگلات کا 50% ہے۔ یہ جنگل براعظم جنوبی امریکہ میں واقع ہے، جس کا سب سے بڑا حصہ برازیل میں موجود ہے۔ دنیا کے ہر 10 میں سے ایک اسپیشیز ایمیزون کے جنگل میں پائی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام پرندوں اور مچھلیوں کی 20% انواع ایمیزون میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پائے جانے والا دریا یعنی دریائے ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ یہاں صرف درختوں کی 16,000 انواع پائی جاتی ہے۔ یہاں درختوں کی کل تعداد کا تخمینہ 390 ارب درخت لگایا گیا ہے۔ یہاں کے قابل ذکر جانوروں میں جیگوار، اناکونڈا، جائنٹ اینٹ ایٹر، کلیبارا، ٹیپیر اور بہت سے اقسام کی جنگلی بلیاں شامل ہیں۔ یہاں بندروں کی متعدد اقسام کے علاوہ زہریلی مینڈکوں کی بہت سی اقسام بھی موجود ہیں۔ یہاں کی خوبصورت پرندوں میں میکایو طوطی، ایمیزون طوطی، ٹوکان، ہمنگ برڈز، اوڈزن اور بہت سے دیگر خوبصورت پرندے شامل ہیں۔ یہاں اتنی زیادہ انواع پائے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین جنگل ہے، جس کی عمر 5.5 کروڑ سال ہے۔ ماضی میں یہ جنگل تمام شمالی اور جنوبی امریکہ میں پایا جاتا تھا، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث اب یہ سکڑ کر صرف براعظم جنوبی امریکہ میں سمیٹ آیا ہے۔ اس جنگل کا ماضی میں تیزی سے صفایا کیا گیا، جس کی سب سے بڑی وجہ لکڑی کے لیے جنگلات کی بے دریغ کٹائی ہے۔ ایمیزون کی مٹی نے زراعت کے لیے اپنی زرخیزی بہت جلد ختم کر دی ہے، اس لیے بہت جلد مقامی لوگوں کو زراعت کے لیے مزید جنگلات کا صفایا کرنا پڑتا ہے۔ حالیہ اوقات میں ایمیزون کا 20% جنگل ختم ہو چکا ہے، لیکن خوش قسمتی سے مقامی آبادی کو ان جنگلات کے تحفظ کا احساس ہو چکا ہے۔ اس لیے امید ہے کہ بہت جلد اس جنگل کے رقبے میں کمی رک جائے گی۔ ایمیزون کا کل رقبہ 55 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ یہ رقبہ پاکستان کے کل رقبے کا 7 گنا ہے۔ دوستو، ہمارے لسٹ کی اگلی 3 جنگلات دراصل ایک ہی بڑے جنگل کا حصہ تھی، لیکن جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئی ہے۔ ان کے نام یہ ہے: کینیڈین بورن فارسٹ، ایسٹ سائبیرین ٹیگا، اسکینڈینیوین رشین ٹیگا۔ ان تمام جنگلات کو ہم مجموعی طور پر ٹیگا بھی کہتے ہیں۔ ہم ٹیگا کو دنیا کا سب سے بڑا بائیوم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسکینڈینیوین رشین ٹیگا ان تینوں میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی ایک عظیم رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ جنگل تمام کا روس میں موجود ہے۔ یہ روس کے شمالی مغربی حصے میں واقع ہے۔ ایسٹ سائبیرین ٹیگا بھی تمام کا تمام روس میں موجود ہے، لیکن یہ روس کے مشرقی حصے میں موجود ہے۔ کینیڈین بورن فارسٹ کینیڈا اور امریکہ ریاست الاسکا میں واقع ہے۔ ان تینوں جنگلات میں پودوں کی غالب اقسام کی مختلف اقسام کی کونیفرز موجود ہیں۔ ان تینوں جنگلات میں جنگلی حیات بھی ملتی جلتی پائے جاتے ہیں، جس میں موز ہرن، رینڈیئر، کالا ریچھ، بورا ریچھ اور برفانی ریچھ شامل ہیں۔ یہاں بعض اوقات درجہ حرارت 68 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ان تینوں جنگلات کا رقبہ اگر ملا دیا جائے تو یہ دنیا کے کل جنگلات کے رقبے کا 30% بنتا ہے۔ اسکینڈینیوین رشین ٹیگا کا کل رقبہ 21,56,000 مربع کلومیٹر ہے۔ ایسٹ سائبیرین ٹیگا کا رقبہ 39 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جبکہ کینیڈین بورن فارسٹ کا کل رقبہ 42 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ بلا شبہ یہ تینوں عظیم رقبے پر پھیلے ہوئے جنگل ہیں۔ نمبر 5، کانگو ٹراپیکل رین فارسٹ۔ یہ جنگل دریائے کانگو اور اس کے معاون دریاؤں کے ساتھ ساتھ براعظم افریقہ کے 7 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں دنیا کی منفرد جنگلی بینمانس پائی جاتی ہے، جن میں چمپینزی، گوریلا اور بونوفو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ہاتھی، گینڈے، دریائے گھوڑے اور تیندوے بھی پائی جاتی ہیں۔ یہاں بھی بہت سے جنگلی قبائل رہتے ہیں۔ یہ جنگل انتہائی گھنا اور دشوار گزار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جنگل بھی ان جنگلات میں شامل ہے جن کو بہت کم نقصان پہنچا ہے۔ اس جنگل کا کل رقبہ 17,80,000 مربع کلومیٹر ہے۔ نمبر 6، نیو گینی ٹراپیکل رین فارسٹ۔ نیو گینی کا بارشی جنگل ایک جزیرے پر موجود ہے، لیکن بعض جنگلوں کے برعکس یہ جنگل نسبتاً محفوظ ہے۔ دنیا بھر کے پودوں اور جانوروں کی 10% انواع اس جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں کی خاص بات یہاں کی خوبصورت پرندے ہیں، جنہیں اپنی بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے جنت کے پرندے یا برڈز آف پیراڈائز کہا جاتا ہے۔
ان خوبصورت پرندوں کو دیکھ کر بعض اوقات انسانی آنکھ دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی پرندہ اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ ان پرندوں کے علاوہ یہاں بہت سے مارسوفیل جانور بھی پائے جاتے ہیں، جن میں ٹری کینگرو اور وہابی شامل ہیں۔ اس جنگل کو ابھی تک مکمل نہیں کھوجا جا سکا، اس لیے یہاں مستقبل میں سائنسدانوں کی کھوج کے لیے مزید سامان موجود ہو سکتا ہے۔ یہاں بہت سی جنگلی قبائل بھی رہتے ہیں جن کا مذہب دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس جنگل کا موجود رقبہ 5,45,000 مربع کلومیٹر ہے۔ نمبر 7، بورنیو ٹراپیکل رین فارسٹ۔ یہ جنگل کبھی جنوبی مشرق ایشیا کے عظیم بارشی جنگل کا حصہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ عظیم بارشی جنگل کئی ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہے۔ انہی ٹکڑوں میں سے ایک بورنیو ٹراپیکل رین فارسٹ بھی ہے۔ اس جنگل کا شمار دنیا کے قدیم ترین جنگلات میں ہوتا ہے۔ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں 10,000 مختلف اقسام کے پھولدار پودے پائے جاتے ہیں، جن میں صرف آرکڈز کے 2,000 اقسام پائے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا پھول رپلیشیا بھی پایا جاتا ہے۔ یہ جنگل بہت سی نایاب جنگلی حیات کا مسکن ہے، جن میں بورنیو کا گینڈا اور بورنیو کا اوریگونٹن بینمانس بھی شامل ہے۔ اس جنگل کا رقبہ بھی مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس وقت اس جنگل کا رقبہ 2,90,000 مربع کلومیٹر ہے۔ نمبر 8، کالوینین ٹیمپریٹ رین فارسٹ۔ اس جنگل میں جانے کے لیے آپ کو براعظم جنوبی امریکہ کے 2 ممالک ارجنٹائن اور چلی کا سفر کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جنگل ان دونوں ممالک کی حدود میں واقع ہے۔ یہ ایک نسبتاً نیا جنگل ہے۔ اس جنگل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کچھ فاصلے کے سفر کے بعد درختوں کی اقسام تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں کی نمایاں جنگلی حیات میں افوسن نامی مارسوفیل، دنیا کا سب سے چھوٹا ہرن کوڑو اور امریکہ براعظموں کی سب سے چھوٹی بلی کاٹ شامل ہے۔ اس جنگل کے تحفظ کے لیے یہاں کی حکومت بہت کم توجہ دے رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگل تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ اس جنگل کا کل رقبہ 2,48,000 مربع کلومیٹر ہے۔ نمبر 9، برمیز ٹراپیکل رین فارسٹ۔ یہ جنگل میانمار میں موجود ہے۔ میانمار کا پرانا نام برما بھی ہے۔ ویسے تو تمام ٹراپیکل بارشی جنگلات میں تمام سال موسم ایک جیسا رہتا ہے، لیکن اس جنگل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا موسم پچھلی 15 کروڑ سالوں سے ایک جیسا ہے۔ جنگلی حیات کے اعتبار سے یہ جنگل کافی زرخیز ہے۔ یہاں آپ کو ایشیائی ہاتھی اور بنگالی ٹائیگر کے ساتھ ساتھ مختلف انواع و اقسام کے بندر ملے گی۔ ان بندروں کی آوازیں سارا دن اور رات ان جنگلات میں گونجتی رہتی ہے، لیکن یہ جنگل غیر قانونی کٹائی کی وجہ سے بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اس جنگل کا کل رقبہ 2,33,000 مربع کلومیٹر ہے۔ نمبر 10، پرائموری کونیفرس فارسٹ۔ روس رقبے کی لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ روس میں بہت سے چھوٹے بڑے جنگلات پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک جنگل روس کے مشرقی ساحل کے قریب پایا جاتا ہے۔ اسے پرائموری کونیفرس جنگل کہتے ہیں۔ یہاں جنگلی جانوروں کی کئی خوبصورت اور نایاب اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں آسوری کالا ریچھ، وینچوری سی کا ہرن، امور تیندوا، لینکس بلی اور سائبیرین ٹائیگر شامل ہیں۔ یہ جنگل خطرات سے دوچار سائبیرین ٹائیگر کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق 600 کے قریب سائبیرین ٹائیگرز پائے جاتے ہیں۔ یہاں بہت سی خوبصورت اور نایاب پرندے بھی پائے جاتے ہیں، جن میں بلیکسٹن پیش اول بھی شامل ہے۔ یہ کونیفرس کا جنگل ہے، لیکن یہاں پائے جانے والے اکثر پودے دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ اس جنگل کا شمار ان جنگلات میں ہوتا ہے جو انسانی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ ہے۔ اس جنگل کا کل رقبہ 1,30,000 مربع کلومیٹر ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں بہت اضافہ ہو گیا ہو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔